پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے استعمال کیے گئے ہتھیاروں کی تفصیلات ISPR کی 12 مئی سن 2025 کی پریس ریلیز میں درج ہیں۔ پاک افواج نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے فتح سیریز کی میزائل F1 اور F2 کے ساتھ ساتھ جدید گولہ بارود کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ کلر ڈرون اور طویل فاصلے تک مار کرنے والی توپ خانے کا استعمال کیا۔ جس توپ خانے کا ذکر DGISPR نے کیا ہے، ممکنہ طور پر اس جدید ترین توپ خانے یا آرٹلری سسٹم میں SH-15 بھی شامل ہے، جو دنیا کے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس آرٹلری سسٹم میں شمار ہوتا ہے، اور اس قسم کے سسٹم دنیا میں کم ہی ملکوں کے پاس ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ جنگ میں پاکستان کی بری افواج نے آرٹلری میں شامل جدید ترین SH-15 سے لائن آف کنٹرول LOC پر بھارت کی سرحدی علاقوں میں نقل و حمل کو روک دیا۔ بھارت زمینی کارروائی کے لیے نکل ہی نہ سکا۔ جہاں بھارت کی طرف سے موومنٹ ہوتی یا دور سے حملے کیے جاتے، پاکستان کا جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس SH-15 آرٹلری سسٹم دور یا قریب دونوں ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کرتا رہا۔ یہ سب بھارت کے لیے نیا تھا۔ یہ آرٹلری سسٹم زمینی جنگ میں پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا۔ آئیے جانتے ہیں کہ SH-15 آرٹلری سسٹم کیا ہے۔ دوستو، آگے ویڈیو بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ دفاعی ماہر کے مطابق یہ خودکار SH-15 آرٹلری جو پاکستان نے حال ہی میں چین سے حاصل کی ہے، پہیوں والی آرٹلری ہے اور وزن میں ہلکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فوج کی آرٹلری فارمیشنز کو بھارتی آرٹلری کے خلاف بہتر شوٹ اینڈ اسکواڈ حکمت عملی اپنانے میں مدد ملی۔ آرٹلری کا برآمدی ورژن PSL-181 دراصل چین میں بنائی گئی ہے۔ SH-15 ہے جسے چین اپنی دفاعی لائنز میں استعمال کرتا ہے۔ SH-15 کی آمد سے پہلے پاکستان آرمی کی آرٹلری ریجیمنٹس کو نقل و حرکت، آپس میں رابطے اور بھاری وزن کی وجہ سے مسائل کا سامنا تھا، جو ایک بڑی کمزوری تھی۔ SH-15 کے بہتر فائر ریٹ، درست نشانے اور فری پوزیشن تبدیل کرنے پر اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں LOC کی صلاحیت نے پاک فوج کو مدد دی۔ ایک عسکری ترجمان کے مطابق SH-15 اس خطے میں اپنی نوعیت کا ایک بہترین اور مؤثر نظام ہے۔ LOC کے اس پار دشمن کے ہیڈ کوارٹرز، لاجسٹک بیسز، آرٹلری پوزیشن اور وہ پوسٹ جو آزاد کشمیر میں شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی تھیں، انہیں بھرپور اور مسلسل نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دشمن کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہونا پڑا اور جنگ بندی کی درخواست کی گئی۔ ISPR راولپنڈی کی 12 مئی سن 2025 کی پریس ریلیز میں کہا گیا، پاکستان کا جوابی آپریشن، جسے عملیات بنیان مرصوص کا نام دیا گیا، جو کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے فولادی دیوار، 9 اور 10 مئی کی رات شروع کیا گیا۔ یہ آپریشن ایک مثال تھا کہ کس طرح تینوں مسلح افواج نے ایک ساتھ مل کر مربوط حکمت عملی کے تحت جنگ لڑی۔ ریئل ٹائم معلومات، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز نے پاک فوج کو دشمن پر بھرپور اور برق رفتاری سے حملہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ فضا، زمین، سمندر اور سائبر تمام شعبوں میں مکمل ہم آہنگی سے دشمن کو نشانہ بنایا گیا اور مخصوص مقامات پر فیصلہ کن نتائج حاصل کیے گئے۔